بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 39 ہے اور آج سے ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے ڈیٹا اینڈ پرائیویسی۔ اگر آپ یہاں پہ ایک آئیکن دیکھیں تو یہاں پہ ایک تالا بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہم اس چیپٹر میں کیا سیکھنے والے ہیں۔ مطلب اس میں جو ہے ہم اپنے ڈیٹا کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمارے موبائل فونز میں ہوتا ہے، ہمارے لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے، ہمارے کمپیوٹرز میں ہوتا ہے، اور پرائیویسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، یا کیا وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے یہ ہمارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ساری معلومات اس چیپٹر میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر یہ تمام چیزیں۔ تو اس پریویس چیپٹر میں ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اب ہم اس ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکثر آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ فلاں بینک سے اتنے پیسے چوری ہو گئے، ہیکرز نے اٹیک کیا، موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے، یا پھر وائرس آ جاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے ہمارے موبائل فون کی معلومات دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو کیسے سیکیور بنایا جا سکتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ جو چیپٹر ہے وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ڈیٹا کیسے ہمارا جو ہے وہ فراڈ ہوتا ہے اور اس سے آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفرنٹ پرانی اور نئی ٹیکنیکس وغیرہ یہ وہ ساری ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں سیکھ رہے کہ ڈیٹا چوری کیسے کرتے ہیں، ہم اس چیپٹر میں یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو اس کی آؤٹ لائن ہے، تو آج ہم اس کا انٹروڈکشن سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں انٹروڈکشن آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ انٹروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کمپیوٹرز آر یوبیکویٹس۔ یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل ایک نیو ورڈ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یوبیکویٹس، یوبیکویٹس، ٹھیک ہے۔ یاد نہ ہو تو اس کو الگ الگ کر لیں، یو بی آئی، یو بی، کیو یو آئی ٹی، کویٹ او یو ایس، تو اس کو اکٹھا پڑھیں گے، یوبیکویٹس۔ اب ورڈ یوبیکویٹس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ یہ ورڈ یوبیکویٹس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو کہ ایک ایسی چیز جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہو، ایوری ویئر، اس کا مطلب آپ لکھ سکتے ہیں ایوری ویئر، ٹھیک ہے۔ تو یوبیکویٹس کا مطلب ہے ایوری ویئر، ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹرز آر یوبیکویٹس، کمپیوٹرز ہر جگہ موجود ہیں، کمپیوٹرز ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، اینڈ آر وائڈلی یوزڈ بائی پیپل آف آلموسٹ آل ایجز، اور ان کو تقریباً تمام ایجز کے لوگ بڑی وسیع پیمانے پہ یوز کر لیتے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، تقریباً اس میں تقریباً ہر ایج کا بندہ کمپیوٹرز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے۔ Often we need to give our personal information to a computer. Sometime بعض اوقات، اکثر اوقات ہمیں اپنی کچھ پرسنل معلومات دینی پڑتی ہیں ٹو آ کمپیوٹر، ایک کمپیوٹر کو یا کسی دوسرے سسٹم کو۔ مثال کے طور پر کب دینی پڑتی ہیں؟ while creating an email account، جب ہم کوئی ای میل اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنی پرسنل انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اس طرح کی فون نمبر وغیرہ، یہ تمام اپنی پرسنل انفارمیشن ہمیں وہاں فل کرنی ہوتی ہے۔ شاپنگ آن لائن، جب ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز بائی کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی ہمیں اپنی پرسنل انفارمیشن وہاں سم ٹائم دینی پڑتی ہے، ایڈریس وغیرہ ہو گیا، نام، فون نمبر، یہ اسی طرح۔ وزٹنگ اے ہاسپٹل اور ٹیکنگ ایڈمیشن ان اے اسکول، کسی ہاسپٹل کے یا پھر کسی اسکول کے اندر جب ہم آن لائن ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں
انٹرنیٹ کے تھرو، کمپیوٹر کی ویب سائٹس کے تھرو، دین ہمیں وہاں پہ اپنی انفارمیشن کو دینا پڑتا ہے اور ہم اپنی انفارمیشن وہاں دے بھی دیتے ہیں۔ فیس بک اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے تو وہاں پہ آپ کو اپنی انفارمیشن دینی پڑے گی۔ آپ اسی سے لنک ہے، آپ کی PUBG موبائل گیم ہے تو وہاں بھی آپ کو وہ انفارمیشن ریکوائر ہوتی ہے۔ ایون کہ آپ جو بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ نے اگر کوئی ٹک ٹاک کی آئی ڈی بنائی ہے تو وہاں بھی آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن ان کو دینی پڑتی ہے۔ تو جب آپ یہ اپنی پرسنل انفارمیشن ان کو دے دیتے ہیں تو پھر اب آپ یقین نہیں کر سکتے 100% کہ وہ اس انفارمیشن کو پروٹیکٹ کریں گے۔ وہ اس انفارمیشن کو آگے کوئی بھی چرا سکتا ہے، وہ آگے خود سیل کر سکتے ہیں، تو اس چیز پہ بھروسہ جو ہے وہ تقریباً بہت کم ہی ہوتا ہے۔ وی ایکسپیکٹ، ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں دیٹ پرووائڈیڈ انفارمیشن ول ناٹ بی شیئرڈ ود ادرس، ہم اس چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم نے اس ادارے کو یا کسی کمپنی کو، فیس بک کو، گوگل کو، ٹک ٹاک کو پرووائڈ کی ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ Protecting data from malicious users is called data privacy or information privacy۔ جو ہماری انفارمیشن ہے، ہمارا جو ڈیٹا ہے، اس کو میلیشیس یوزر سے بچانے کے لیے، میلیشیس یوزر وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہماری انفارمیشن کو چوری کر کے اس کا نیگیٹو یوز کر سکتے ہیں، ان یوزرز سے ہمارے ڈیٹا کو بچانا، ہماری انفارمیشن کو بچانا، ہمارے ڈیٹا کو محفوظ کرنا، اس سے پروٹیکٹ کرنا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پرائیویسی۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی، یعنی ان آتھورائزڈ یا ایسے یوزر سے ڈیٹا کو بچانا جس کا وہ اہل نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پرائیویسی۔ تو یہ جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو یہ پیراگراف پڑھا ہے، تو اس میں یہ صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے ہے۔ اس میں آپ کا جو ایک شارٹ کویسچن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے واٹ از ڈیٹا پرائیویسی۔ تو اس کی آپ جو جواب میں لکھیں گے وہ یہ ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے، پروٹیکٹنگ ڈیٹا فرام میلیشیس یوزرز از کالڈ ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی۔ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وی پرووائڈ our information to other computers while creating an email account, shopping online, visiting a hospital or taking admission in a school۔ یہاں تک یہ لکھ کے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں we expect that provided information will not be shared with others۔ یہاں سے بھی آپ اس آنسر کو بنا سکتے ہیں تو آپ کا آنسر ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ادروائز اگر آپ یہاں تک یہ صرف لاسٹ جو اس کا سینٹینس ہے اس کو بھی لکھ دیں گے تو یہ بھی ویلڈ ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ یہ یہاں سے لکھیں often we need to give our personal information to our computer e.g. while creating an email account, shopping online, visiting a hospital or taking admission in a school۔ تو یہاں پہ یہ والی باتیں ساری لکھ کے اس کے ساتھ، تو یہ ہمارا آج کا انٹروڈکشن تھا ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کا۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے بارے میں مزید کافی ساری چیزیں جانیں گے۔ آپ لوگ اس کو ایز اے انفارمیشن کے طور پر بھی اس چیپٹر کو پڑھیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ تو اس چیپٹر کو ایک ایک چیز کو بڑی اچھے طریقے سے آپ سنیں، سمجھیں، اور جو اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس بتاتا رہوں گا، ٹپس بتاتا رہوں گا، وہ آپ نے جو ہے فالو کرنی ہے، تاکہ آپ لوگ اپنے اور اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے موبائل فونز کو، اپنا کمپیوٹرز کو، انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے خود کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔